السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج جو سیوکس میں ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کیسے بنی، کیوں بنی، کب بنی، یہ آج ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ڈھاکہ میں عمل میں لایا گیا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس ڈھاکہ میں منعقد ہوا۔ اب محمدن ایجوکیشنل کانفرنس وہی ایجوکیشنل کانفرنس ہے جس کا ذکر ہم نے علی گڑھ موومنٹ میں کیا تھا، جو سر سید احمد خان نے بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ اجلاس کے اختتام پر نواب سلیم اللہ خان نواب آف ڈھاکہ نے حاضرین سے خطاب کیا اور نواب وقار الملک کی صدارت میں خصوصی اجلاس کا اہتمام کیا گیا۔ نواب سلیم اللہ خان نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے تجویز پیش کی کہ مسلمانوں کے لیے ایک مستقل سیاسی جماعت تشکیل دینی چاہیے۔ اس ٹائم کے اوپر یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی الگ سے اپنی سیاسی جماعت نہیں تھی، وہ کانگریس کے تھرو ہی اپنے پیغامات جو ہیں وہ گورنمنٹ تک پہنچاتے تھے، اور کانگریس مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں تھی، اس وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کی حق تلفی کی جاتی تھی اور ان کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لایا جاتا تھا۔ اس اجلاس میں نواب وقار الملک، نواب سلیم اللہ خان، مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، مولانا ظفر علی خان، نواب سمیع اللہ خان اور جسٹس شاہدین نے بھی شرکت کی۔ سر سید نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کی نصیحت کی تھی۔ ان پر 19ویں صدی میں پوری طرح عمل کیا گیا، لیکن 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی ایسے حالات وقوع پذیر ہونے لگے کہ مسلمانوں کو اپنی علیحدہ جماعت بنانے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اب سر سید احمد خان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کو اپنی تعلیم کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ سیاست کے اوپر، کیونکہ تعلیم کے بغیر وہ سیاست میں بھی ناکام ہوں گے۔ اس لیے سر سید نے مسلمانوں کو منع کیا کہ وہ کسی بھی سیاست کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ نہ کرے، اور مسلمانوں نے یہی کیا، اور مسلمانوں نے اپنی ساری جو توجہ ہے وہ تعلیم حاصل کرنے پہ کر دی، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو سارے نام جو ہم لے رہے ہیں، نواب وقار الملک ہے، نواب سلیم اللہ خان، مولانا محمد علی جوہر، اجمل خان، مولانا ظفر علی خان، یہ سارے ویل ایجوکیٹڈ لوگ تھے جو کہ بعد میں جنہوں نے اس قابل ہوئے کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت جو ہے تشکیل دینے کا فیصلہ کیا اور مل کر اس کے اوپر بات کی۔ اچھا، مسلم لیگ کے قیام کا پس منظر۔ درج ذیل عوامل آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا باعث بنے۔ انڈین نیشنل کانگریس۔ اب جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ ایسی ایک واحد تنظیم تھی جو کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، لیکن 1985 میں انڈین نیشنل کانگریس قیام ہو چکی تھی اور اس پر 20ویں صدی کے آغاز میں انتہا پسند ہندوؤں کا غلبہ ہو چکا تھا۔ کانگریس ہندو فرقہ پرستوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی، اور اس کی کوشش تھی کہ پورے ملک میں اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے، اور مسلمان لیڈروں کو کانگریس کے اثرات کا جائزہ لیا اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کا فیصلہ کیا۔ اب انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ زیادہ تر اس کے اندر جو لیڈر تھے وہ ہندو تھے، اور وہ بہت انتہا پسند تھے، اور وہ اتنے انتہا پسند تھے کہ وہ مسلمانوں کو کسی بھی پوائنٹ کے اوپر، کسی فورم کے اوپر جو ہے نا ان کو اپنی بات کا کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے، اور اگر ان کو موقع ملتا بھی تھا تو ان کی بات، کیونکہ وہ اکثریت میں تھے تو ان کی کوئی بھی بات جو ہے وہ مانی نہیں جاتی تھی۔ تو انڈین نیشنل کانگریس تو پہلی ریزن تھی جو کہ مسلمانوں کو جس نے مجبور کیا کہ وہ اپنے لیے ایک الگ سے سیاسی جماعت جو ہے نا وہ تشکیل دیں۔ معتصب ہندو تحریکیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں ہندوؤں کی کئی انتہا اور پسند اور متعصب تحریکیں، آریہ سماج، ہندو مہا سبھا وغیرہ پیدا ہوئی، یہ سب رام راج کے قیام کا خواب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مسلم مخالف پالیسیاں اختیار کی اور ان کی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنا بھی لازمی تھا۔ اب ہندو جو تھے ان کی کانگریس کے علاوہ اور ایسی جماعتیں تھیں جو بہت زیادہ انتہا پسند تھیں، جو چاہتے تھے کہ صرف ہندو راج جو ہے نا وہ رام راج جسے کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارا مسلمانوں کا کنسیپٹ ہے کہ خلافت قائم ہو کے سارے مسلمان جو ہے وہ اکٹھے ہوں، اور ان کے اوپر صرف مسلمان جو ہے نا وہ ان کی حکومت چلے، اور ان کا ایک ریلیجیس جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ حکومت چلائی جائے۔ اسی طرح ان کا رام راج جو ہے وہ یہ بنانا چاہتے تھے جس کے اندر پورا جو ہے سسٹم وہ ہندوؤں کے کنٹرول میں ہو۔ تو اس طرح کی جو معتصب تحریکیں تھیں ان کے مقابلے کے لیے بھی مسلمانوں کو نے ضروری سمجھا کہ وہ ایک ایسی تحریک جو ہے وہ بنائیں۔ اردو ہندی تنازع۔ اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلانے کی ہندوؤں کی کوشش مسلمانوں کو غور و فکر کرنے پر مجبور کرنے لگی۔ انہوں نے اپنی زبان، ثقافت اور تہذیب کے دفاع کے علاوہ سیاسی میدان میں بھی اپنے
حقوق کا دفاع ضروری سمجھتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہندوؤں کی ہندی تنظیمیں اپنا حق جو ہے پورا زور صرف کر رہی تھی۔ دیوناگری رسم الخط اختیار کیا گیا تو مسلمان جو ہے ان کا ثقافتی ورثہ اور معاشرتی حیثیت کو بہت نقصان پہنچتا۔ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے علیحدہ سیاسی جماعت بنانے کی سوچ کو عملی جامہ پہنایا۔ اب ہندو جو تھے وہ اپنی زبان جو ہے دیوناگری رسم الخط اس کو لانا چاہتے تھے، جبکہ مسلمانوں کا سارا لٹریچر، ان کا سارا جو ہے معاشرتی اور معاشی جو سسٹم تھا وہ اردو کے اوپر بیس کر رہا تھا، کیونکہ ان کے پاس سارا لٹریچر اردو میں تھا یا پرشین میں تھا۔ تو اگر ان کا رسم الخط بدل جاتا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس لیے اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی علیحدہ سے ایک سیاسی جماعت بنانے کی سوچا، تاکہ وہ اپنی جو ہے اردو کی زبان ہے اس کو محفوظ کر سکیں۔ تقسیم بنگال، نیکسٹ پوائنٹ تقسیم بنگال ہے۔ انگریز حکومت نے 1905 میں بنگال کے وسیع و عریض صوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مقصد انتظامی اصلاح تھا، لیکن ہندوؤں نے اسے ہندو دشمنی سے تعبیر کیا۔ یہ اتفاق تھا کہ تقسیم بنگال کے بعد نئے صوبے مشرقی بنگال میں مسلمانوں کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ مشرقی صوبے میں مسلمان اکثریت میں تھے، انہیں ہر شعبے میں ترقی کا نظر آئی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی جو ہے اس کو ڈھاکہ یونیورسٹی بنائی گئی، ہائی کورٹ بنایا گیا، بورڈ آف ریونیو اور دیگر حکومتی ادارے بنائے گئے، جس سے مسلمانوں کو تعلیمی، عدالتی نظام، معاشی فائدے حاصل ہوئے۔ ہندو تاجر، ہندو وکلاء اور ہندو زمیندار تقسیم بنگال کے خلاف صف آرا ہوئے۔ ہندو رد عمل سے مسلمانوں کو سیاسی طور پر منظم ہونے کا پیغام ملا اور آل انڈیا مسلم لیگ کی تخلیق کی گئی۔ اب تک تقسیم بنگال جو ہے وہ ایک میجر وجہ اس طرح سے بنی کیونکہ جب بنگال جو تھا وہ ایک بہت بڑا صوبہ تھا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ جس حصے میں مسلمان اکثریت میں تھے وہ مسلمانوں کے لیے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا، اور جہاں پہ ہندو تھے وہ ہندوؤں کو دے دیا گیا۔ اب جو یہ ڈویژن ہوئی ہے، اس سے یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کا حصہ تھا اس کے اندر الگ سے یونیورسٹیز بنی، اس کے اندر ہائی کورٹ بنا، اس کے اندر زمینوں کا جو ہے نا اس کے سسٹم کے لیے بورڈ آف ریونیو بنا، جس سے یہ ہوا کہ اس کی جو ایڈمنسٹریٹو لیول تھا وہ اتنا اسٹرانگ ہوا کہ اس صوبے نے چند سالوں میں اتنی ترقی کی کہ وہ ہندوؤں کو نظر آنے لگا کہ اگر یہ اس طرح سے ہوا تو یہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے، یا یہ اس طرح سے ترقی کریں گے اگر یہ الگ رہے تو۔ اب اس کے خلاف جو ہے ہندوؤں نے جو ہے نا وہ سازشیں شروع کی، اور دوبارہ اس کو 1911 میں جو ہے نا وہ دوبارہ اس کو مرج کرا دیا گیا۔ تو اب یہ ان کی ہندوؤں کی جو سازش تھی، اس سے مسلمانوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ہمارے کبھی بھی دوست نہیں تھے، یا کبھی بھی یہ ہمارا اچھا نہیں سوچ سکتے، بلکہ ہماری ترقی سے یہ اتنا ان کو مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہندو قیادت، 20ویں صدی میں ہندوؤں کی قیادت متوازن اور روشن خیال افراد کے ہاتھوں سے نکل کر مسلم دشمن، فرقہ پرست اور معتصب شخصیتوں کے ہاتھ میں آ گئی، جن میں مدن موہن مالویہ، بال گنگادھر تلک اور سریندر ناتھ بینرجی وغیرہ شامل تھے، جو ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے تھے۔ ان کی سرگرمیوں کے مقابلے کے لیے مسلمانوں نے ایک مرکزی سیاسی جماعت بنانے کی تجویز دی۔ اب ہندو قیادت جو تھی وہ گاندھی جو ہے نا وہ ایک بہت نیوٹرل اور کیا اسے کہتے ہیں بہت آزاد پسند انسان تھے، ان کے لیے ہندو تھے وہ ہندو لیڈر، لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک سافٹ کارنر ان کا تھا، اور وہ یونائٹڈ انڈیا کے جو ہے فیور میں تھے۔ لیکن کچھ ایسے ہندو بھی تھے جو کہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ تھے، لائک جیسے ہمارے کوئی بہت کٹڑ قسم کے اسکالر، مذہبی اسکالر ہوتے ہیں جو کہ اپنے دین سے یا اپنے ریلیجن سے وہ اتنا اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، لائک وہ اپنے علاوہ ہر دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کا بھی یہی مسئلہ ہے، ان کے اندر بھی کچھ ایسے لیڈر تھے جن کا یہاں پہ نام مینشن کیا گیا ہے، جن میں مدن موہن مالویہ ہے، بال گنگادھر تلک ہے، سریندر ناتھ بینرجی وغیرہ ہیں۔ یہ تھے، انہوں نے اپنی الگ تنظیمیں بھی بنائی ہوئی تھی جو کہ صرف ہندوؤں کے خالص ہندوؤں کے لیے تھی، اور وہ ہندوؤں کے فیور میں بولتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جاتے تھے۔ تو یہ اس طرح کا جو ایک ٹلٹ آیا تھا سیاست کے اندر، اس نے بھی مجبور کیا تھا مسلمانوں کو کہ وہ سوچے اپنے بارے میں اور اپنے لیے ایک سیاسی جماعت بنائے جو کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ شملہ وفد، سیکرٹری برائے امور ہند لارڈ مارلے نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ برصغیر میں جلد سیاسی اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی اور سیاسی اداروں کے مقامی باشندوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ مسلمانوں نے اپنے لیے متناسب نمائندگی کے حصول کی خاطر لارڈ منٹو وائسرائے ہند سے ایک وفد کی صورت میں جا کر 1906 میں ملاقات کی۔ شملہ وفد نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابی طریقے کا مطالبہ کیا۔ لارڈ منٹو کا جواب خاصا حوصلہ افزا تھا۔ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے اپنی مستقل سیاسی جماعت قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور آل انڈیا مسلم لیگ کو وجود ملا۔ اب شملہ وفد جو تھا
یہ جو ہے اس جو ہے نا اس وفد میں 35 لوگ شامل تھے، اور یہ جا کے لارڈ منٹو سے ملے، جن سے انہوں نے اپنے لیے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابی طریقے کا مطالبہ کیا۔ اب جداگانہ انتخابی طریقے میں یہ تھا کہ جو مسلمانوں کے اکثریت ہے جہاں پہ، وہاں پہ جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بھی مسلمان ہوں، نہ کہ ایک جنرل الیکشن ہو جس کے اندر، کیونکہ ہندو تو آلریڈی اکثریت میں تھے، تو اگر ان کی الگ سے انتخابی نمائندگی نہیں ہوگی تو وہ اس ہندو جو ہیں وہ میجورٹی میں چلے جائیں گے، اور مسلمان جو ہیں ان کو اپنی بات کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے اس میں شملہ وفد میں جا کر ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں الگ جداگانہ انتخابی طریقے کا جو ہے نا وہ استعمال کیا جائے، اور ہمیں جو ہے نا الگ سے نمائندگی ملے۔ اب اس سے جب انہوں نے لارڈ منٹو نے ان کو بہت اچھا رسپانس دیا اور ان کے حوصلہ افزائی کی، جی بالکل یہ ہونا چاہیے، یہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس چیز میں، تو ان کو بہت حوصلہ ملا، اور انہوں نے اس چیز کے اوپر جو ہے نا اپنی فیصلہ کیا کہ ہم اپنی جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ بنائیں گے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد۔ اجلاس میں نواب وقار الملک نے اپنا صدارتی خطبہ پڑھا، مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد پیش ہوئی جسے منظور کر لیا گیا۔ نواب سلیم اللہ خان کی قرارداد میں جماعت کی غرض و مقاصد بھی بیان کیے گئے۔ مسلمان اور انگریز حکومت کے درمیان مفاہمت کی فضا پیدا کرنا، اور مسلمانوں میں حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ درجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر مسلمان دوسرے اقوام کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا۔ اب یہ چند پوائنٹ جو ہیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے مقاصد جو ہے نا ان کو بیان کرتے ہیں کہ مسلمان جو تھے وہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان ایک مفاہمت پیدا کرنا چاہتے تھے، یا کچھ جو ان کی وفاداریاں ان کے لیے ان کو بتا رہے تھے، ان کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے خلاف نہیں ہیں۔ ہندو جو ہیں وہ اپنے مفادات کو تحفظ دینا چاہتے تھے اور اپنے مطالبات جو ہے وہ ان کے آگے پیش کرنا چاہتے تھے، تاکہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جو ہے نا وہ زندگی بہتر ہو سکے۔ اب دوسرا تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ وہ جو بھی وہ کرنا چاہتے تھے وہ کسی دوسری قوم لائک ہندو ہیں یا کرسچن ہیں ان کو نقصان دیے بغیر جو ہے نا وہ کام کرنا چاہ رہے تھے۔ مسلم لیگ کی تنظیم 60 افراد پر مبنی ایک ورکنگ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ سر آغا خان کو آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر بنا دیا گیا۔ سید حسن بالگرامی سیکرٹری کے عہدے کے لیے چنے گئے۔ محسن الملک اور وقار الملک جوائنٹ سیکرٹری بنائے گئے۔ مسلم لیگ کی ایک برانچ لندن میں قائم کی اور اس کا سربراہ سید امیر علی کو بنایا گیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ جداگانہ انتخابات کا طریقہ 1906 کے ایکٹ میں شامل کروا کے ایک عظیم کامیابی ہوئی۔ مختلف صوبوں میں ہائی کورٹس کے ججوں کے طور پر مسلمانوں کی تعیناتی۔ وزیر امور ہند کونسل میں سے ایک مسلمان شامل کروایا گیا جس کا نام سید حسن بالگرامی تھا، جو کہ اوپر لندن کی برانچ کے جو ہیں وہ صدر جن کو سربراہ بنایا گیا تھا۔ اوقاف ایکٹ کو حتمی شکل دلوائی گئی۔ جی تو آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک تھا آل انڈیا مسلم لیگ تھا کہ یہ کیسے بنی، کیوں بنی، کب بنی، اور اس کے مقاصد کیا تھے، اور اس سے ہمیں مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا۔ اور آل انڈیا مسلم لیگ ہی وہ جماعت تھی جس کے اندر سارے جو بڑے لیڈر جنہوں نے پاکستان بنانے کے اندر اپنا اہم کردار ادا کیا ہے وہ اسی مسلم لیگ کے تھرو ہی آئے تھے۔ قائد اعظم تھے، علامہ اقبال تھے، مولانا محمد علی جوہر ہیں، مولانا محمد علی برادران ہیں۔ جی تو آپ لوگوں کو ہوپ فلی یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر پھر بھی کسی کو کوئی ایسی چیز ہے جو سمجھ نہیں آئی یا کسی چیز میں کنفیوژن ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔